آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مریم کے پاس اور کتنی ویڈیوز اور کرسچن برادری نے رات کہاں پہ گزاری۔ دلاور جج ہے تو لندن میں، مگر پاکستان میں کیا ہوا آپ نے جانا کہیں نہیں جب تک یہ پروگرام ختم نہ ہو۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ السلام علیکم نازی پروگرام آج پاکستان کے ساتھ جڑاوالا میں جو لوگ متاثر ہوئے وہ بچارے رات کھلے آسمان کے نیچے آپ کو نظر آئیں گے۔ تصویر لگا دی گئی اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا کہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور اس پر پوری کارروائی کی جائے گی۔ ایک سوال ہے یہاں پہ، لوگ کھلے آسمان کے نیچے، کیا وہاں پہ کوئی اور انسان نہیں بستے؟ کسی کو خیال نہیں آیا، کسی سیاسی بندے کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں کو کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی ایسی جگہ پہ فی الحال ٹھہرا دیا جائے یا کوئی کیمپ ہی لگا دیا جائے؟ مگر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جتنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جتنے ہمارے ادارے ہیں، وہ زیادہ کام دکھاوے کا کرتے ہیں، زیادہ خانہ پوری ہوتی ہے کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا۔ یہ تصویریں چیخ چیخ کر یہ بتا رہی پوری دنیا کو کہ یہاں پہ جو مذہبی نفرت ہے اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ اپنا سب کچھ جب گنوا بیٹھتے ہیں، جلا بیٹھتے ہیں، جس طرح مولویوں نے وہاں پہ تقریریں کر 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 کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی، تو پھر ابھی تکلیف کا نیا دور شروع ہو گیا۔ آپ کا گھر آپ کے سامنے جلایا جائے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی جن لوگوں نے کی انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور مگر جن لوگوں نے ان کے گھروں کو آگ لگا دی، جن لوگوں نے چرچ کو آگ لگا دی، کیا یہ انسانیت کی بے حرمتی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے میرا۔ قصور جس طرح سب کہہ رہے کہ ایک کا یا دو کا اور سزا سب کو، سوال وہیں کا وہیں ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے آگے بیان تو دے دیا، اپنی کسی بیرکوں میں ٹھہرا دیتے، جناح ہاؤس میں ٹھہرا دیتے، وہ جلا ہوا تھا، چلو بےچارے رات چھت تو تھی نا، وہاں رات رہ لیتے، وہاں پہنچا دیتے ان کو، آپ کا بھی ٹائم اچھا گزر جاتا۔ وہاں لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں بسیں بھر بھر کے، تو وہ ظاہر دیکھتے کہ یہاں پہ جو اب کام ہوا ہے یہ جناح ہاؤس سے بھی زیادہ میرے خیال میں تکلیف دہ ہے۔ وہ تو ایک عمارت تھی، یہاں تو کئی عمارتیں جلا دی گئی، کئی چرچ جلا دیے گئے، عبادت گاہیں جلا دی گئی۔ جناب منافقت، جی ہاں، یہ منافقت کا نتیجہ ہے کہ آج ملک جو ہے وہ عذاب الہی سے گزر رہا ہے۔ بڑے لوگ لکھتے ہیں کامنٹس میں اللہ بہتر کرے گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ اس قوم سے خوش ہے؟ مجھے بتائیے، جو کام یہ کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ پہ امید لگانی کہ یہاں پہ سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، میرا خیال کوئی مشکل سا سوال ہے، ڈھونڈیے اس کا جواب، اگلی بات کرتے ہیں۔ دلاور جج کے پیچھے یہاں یونیورسٹی میں جن لوگوں نے اس کے آگے پیچھے دوڑ چھوڑ لگائی اور پھر اس کو کتا کتا کہا، میں تو وہ لانتی کردار ہی ہے، جو اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ بھی لفظ چھوٹا ہے، ان کے لیے اسلام آباد میں ایک نیا کٹا کھل گیا، مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور وہ دہشت گردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک دفعہ مریم سے کسی نے کہا تھا، تو اس نے کہا تھا میرے بھائی تو انگلینڈ کے نیشنل ہیں، وہ یہاں پہ آ کے کیوں اپنے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کرے یا کیوں آپ کے جواب دیں؟ مگر اب ہوا تو کام انگلینڈ میں تھا، اگر انگلینڈ کا قانون ان لوگوں پر کوئی مقدمہ درج نہیں کرتا تو پاکستان کا قانون کیسے درج کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جس ملک میں جرم ہوا اس ملک میں مقدمہ ہی نہیں درج ہوا،
یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب تک آپ کسی کو ہاتھ نہ ماریں، سون نہ پھیرے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا، گالیاں شالیاں دیتے رہے، اس کا اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں ویسے ہی نہیں انہوں نے جانا، اور کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ینگ مین اعلان کرتے کہ جب نواز شریف جائے گا پاکستان تو ہم بھی جائیں گے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ ہی جائیں، وہاں پہ کیا کرنا جا کے۔ آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا، آج ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ کویت سے ایک بندہ گیا پی ٹی آئی کا، اور وہاں اس نے جھنڈا لگایا ہوا تھا، میرے پاس تصویر موجود ہے، ابھی کنفرم نہیں خبر، پولیس اٹھا کے لے گئی، اور پولیس جب اٹھا کے لے گئی تو بعد میں اس کی لاش ملی۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایک جھنڈا لگانے سے لاش، یہ کام ابھی شروع ہوں گے؟ اگر قوم پی ٹی آئی کے جھنڈے جو ہیں ان سے باز نہ آئی اور سائیکلوں پہ، بائک پہ، کاروں پہ لہراتے رہے تو 150 بندے کو یہ بھی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ دہشت پھیلائی جائے گی، میسیج دیا جائے گا کہ جناب اب جھنڈے سے بھی دور ہو جائے، ورنہ جھنڈے والا بھی بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، نامعلوم افراد کون ہے یہ سب کو پتہ ہے، ان کے خلاف کیا نعرے لگ رہے ہیں، آپ سب کے علم میں، سب لوگوں کا دھیان ایک ہی طرف جاتا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں۔ ناظرین، آئے دن یہ سلسلہ چلا ہوا پاکستان میں، کبھی کوئی جج بیمار ہو گیا، کبھی عمران خان کے لیے کوئی مشکل، کبھی کوئی مشکل، یہ سارا سسٹم میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چل کہاں سے رہا ہے، اب پتہ چلا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ 9000 ویڈیوز مریم کے پاس ہے۔ نون لیگ والوں نے ایسی ویڈیو، یہ صرف آپ ان ججوں کی، جرنیلوں کی نہیں، انہوں نے اپنے بندوں کی بھی بنائی ہوئی ہے، اپنے بندوں کی بھی ویڈیو ان کے پاس ہے، اور اسرائیل سے جو سسٹم خریدا گیا تھا جاسوسی کا، اس سے بھی کام لیا گیا، اور ایک بندے کی ایک سے زیادہ ویڈیوز۔ اور میں ایک اور بات بتاتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ خواتین کی ویڈیو بھی ان کے پاس ہے۔ ایسی جج جس کی توہین ہو جائے، عمران خان نے، یاد ہوگا آپ کو، اس طرح کی جج جو ہے ان کی ویڈیو بھی ان کے پاس ہے۔ آج کل لوگ بڑا سوال پوچھ رہے ہیں کہ مریم خاموش کیوں ہے؟ آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آرڈر اسی کے چل رہے ہیں، بیان کوئی بھی فی الحال اس کو اس لیے کہا کہ نہ دو خدا کا واسطہ کہ تھوڑی بہت ہی ہماری کوئی عزت بنی رہے، بچی رہے۔ یہ جو آپ کے لاہور کے ہائی کورٹ کے جج ہے، جو آپ کے یہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج ہے، یہ چیف جسٹس جو ہائی کورٹ ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہو رہا کہ یہ سپریم کورٹ کے ججے بھی اس لپیٹے میں آئے ہوں گے، کیونکہ تھوڑے سے وہ عمر کے اس حصے میں ہیں، تو شاید ان کا تھوڑا سا سلسلہ کچھ اور وہ انہوں نے رکھا ہو، لیکن ہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس ان کا۔ اگر سواتی ایک جگہ جا کے ٹھہرتا تو وہاں ویڈیو بن جاتی ہے، اور ان کو بار بار جن لوگوں کی یہ 9000 تقریباً ویڈیوز بتائی جا رہی ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ 9 ہی ہو، 8 بھی ہو سکتی، 10 بھی ہو سکتی، ان کو یہی کہا گیا کہ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو نون لیگ کے خلاف ہو، اور نون لیگ کو کہا آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو عمران خان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف۔ یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ پچھلے جو 16 ماہ سے یہ سب کچھ ہوا، مگر 3.5 سال سے یہ ویڈیو بن رہی تھی، 4 سال سے، جب سے عمران خان آیا تھا، آہستہ 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 انہوں نے سب کو قابو میں کیا۔ قمر جاوید باجوہ کی بھی ویڈیو ان کے پاس ہے، قمر جاوید باجوہ کو اسی ویڈیو کے ذریعے یہ میسیج دیا گیا تھا کہ آپ کو پتا ہوگا خواجہ سے نے کہا تھا کہ پہلے پنجاب لے لو پھر وفاق میں آ جانا،
تو یہ سودے بازی اس وقت سے چل رہی تھی، ساتھ دولت بھی دی گئی، پیسہ بھی دیا گیا۔ اور کل ایک میسج ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں تو اس پہ کئی دفعہ پروگرام کر چکا کہ یہ ملک بیچ دیا گیا ہے، یہ ملک جو ہے اب جنہوں نے خریدا انہوں نے چلانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہماری ماشاءاللہ پاک فوج زندہ باد، انہوں نے جو کسان تھے ان کی بھی رہنمائی شروع کر دی ہے، مطلب زراعت کا جو شعبہ تھا وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد فیصلے وہ کریں گے، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کریں گے وہی جن کے پاس ویڈیوز ہیں، وہی مشورے دیں گے، وہی سب کچھ کریں گے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کیونکہ انتخابات کوئی نہیں ٹائم پہ ہونے، دیکھ لے کل کی خبر آ گئی، سب چکر ہے، چکر۔ اب فروری مارچ اس وقت بھی نہیں ہونے، آپ لکھ لیں۔ جو الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ اپنا کام ہی نہیں کر رہا، وہ سارا دن تو سیاست میں لچ تلاوت حاصل، وہ کہتا ہم ابھی الیکشن ہی نہیں کروا سکتے۔ تو جناب اس وقت پاکستان میں ایک مارشل لا لگا ہوا ہے، کہاں سے یہ چل رہا ہے سلسلہ سب کو پتا ہے۔ ہاں ابھی آج ایک بڑا اہم پروگرام آنے والا ہے، وہ بتائیں گے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے۔ پروگرام ہوگا آپ کی آواز، آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔